مدارس اہل سنت پاکستان کے کنٹرولر جناب محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس قادری صاحب بلا تمہید آپ کی خدمت میں درخواست پیش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ وإنما أنا قاسم والله يعطي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور جامعہ کے عزیز طلباء، نہایت ہی جید علماء کرام آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ یقیناً آپ ان سے خطاب سماعت فرمائیں گے، علمی، تحقیقی اور نصیحت آموز گفتگو بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت علامہ صاحبزادہ عبد الرسول اشرفی مدہ ذلہ العالی نے حکم فرمایا، بندہ ناچیز حاضر ہو گیا تو چند منٹ کی حاضری لگوانی ہے اور سادہ سی گفتگو کرنی ہے۔ آج ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ ایک درسگاہ ہے، علمی مرکز ہے، یہ دینی درسگاہیں، یہ علمی مراکز اور پھر ان کی خدمت کرنے والے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی یاد میں اتنی بڑی بڑی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اے پیارے محبوب، آپ فرمائیے
سوال کیجئے، پوچھئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، جو بے علم ہیں، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے آگے خود فرما دیا، انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا جو عقل مند ہیں وہی سمجھتے ہیں، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ فرما دیا، بتا دیا کہ یہ چیز اظہر من الشمس ہے کہ کبھی عالم اور غیر عالم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر علم عام قسم کا علم ہو تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے اندر شرافت و تہذیب پیدا کرتا ہے، وہ انسان کو عزت و عظمت کی دولت سے نوازتا ہے، اور صرف وہ ظاہری طور پر اس کی عادات و اخلاق میں جلا نہیں بخشتا، بلکہ علم انسان کے دل میں بھی روشنی پیدا کرتا ہے، اس کے دل کو منور کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم ایسے علم کی بات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کی آیات میں، احادیث مبارکہ میں بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور وہ ایسی ایسی فضیلتیں کہ جنہیں سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے، وہ عظیم علوم جن کی عظمت و شان ہم بیان کرتے ہیں، وہ عام علم نہیں بلکہ وہ دینی علوم ہیں، وہ علوم ہیں جن کا تعلق دین کی سمجھ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دینی علم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ آج آپ جہاں پر موجود ہیں، جامعہ رضائے مصطفیٰ، اور اسی طرح آپ ہر شہر میں چلے جائیں، قریہ قریہ یہی دینی مدارس ہی ہیں کہ جہاں سے ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں، ایسے لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا فرمائیں کہ من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ ذرا توجہ فرمائیے کہ سید الانبیاء آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل بھی کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو ہم ذرا بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جن اداروں سے ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جن کی وجہ سے ان کے والدین کا یہ مقام بن جائے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہوں، اگر آپ والد ہیں، والدہ ہیں، آپ والدین ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں تو کسی محکمے میں آفیسر ہوں، میں یا کسی مارکیٹ میں تاجر ہوں، اور جی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا
کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ اس کا نسخہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے کسی مدرسے میں داخل کروا دیں۔ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں یہ مقام نہیں ملے گا۔ اگر یہ مقام ملے گا تو صرف اور صرف آپ کو دینی مدارس میں اپنے بچے کو بھیجنے کی وجہ سے بنے گا، اور وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ ذرا توجہ کرو کہ یہ تو والدین کا مقام ہے کہ ان کو ایسا تاج پہنایا جائے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور وہ سورج بھی اب جو کروڑوں میل دور ہے، اتنے دور کی روشنی نہیں بلکہ اتنی روشنی کہ یہی سورج تمہارے گھروں میں اتر آئے، تمہارے گھروں میں ہو، تو اتنی روشنی کا تاج والدین کو پہنایا جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اسی سے اندازہ لگا لو پھر خود قرآن پڑھنے والے کا کیا مقام ہوگا۔ تو لہذا وہ علم جس کی فضیلت بیان کرنی چاہیے اور جس علم کا دین اسلام درس دیتا ہے، جب کوئی عالم کھڑا ہو کے کسی علم کی فضیلت بیان کرتا ہے تو وہ ہر قسم کا علم نہیں ہے، اگرچہ دین اسلام علم سے کسی قسم کے علم سے منع نہیں کرتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مخالف نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ آپ دنیا کا کوئی علم حاصل کریں، دین اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسے منع نہیں کرتا، لیکن جس علم کی فضیلت بیان ہوتی ہے آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ میرے آقا فرمائیں کہ اللہ کریم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ آج ہم وظیفے تلاش کرتے ہیں، ہم شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ مل جائے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں اور ہم عبادت کریں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لوگو ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو، قرآن پاک تمہارے گھروں میں موجود ہے، اسی کو اٹھاؤ اور کھول کے پڑھنے لگ جاؤ اور قرآن کی خدمت میں لگ جاؤ۔ تو میرے آقا نے توجہ فرمائیے، یہ نہیں فرمایا من قرأ القرآن بلکہ فرمایا من شغلہ القرآن، کہ جس کو قرآن نے مصروف کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو قرآن کے سمجھ کے بارے میں، قرآن پڑھنے کے حوالے سے مصروف رہتا ہے، چاہے وہ صرف کا علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ نحو کا علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ بلاغت پڑھ رہا ہے، چاہے وہ علوم اللغہ پڑھ رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ میں یہ علم حاصل کر کے قرآن و حدیث کو سمجھوں گا، عمل کروں گا۔ تو رب فرماتا ہے من شغلہ القرآن، جس کو قرآن نے مشغول رکھا، مصروف رکھا۔ تو پھر وہ لوگ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بازار میں گئے ہوئے ہیں چٹائی لینے کے لیے کہ تاکہ وہ مدرسے میں جمع کروائیں اور مدرسے کے بچے اسی چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھیں گے، تو کیا وہ قرآن میں مشغول ہے یا نہیں ہے؟ جو بھی کسی حوالے سے خدمت میں لگا ہوا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم ایک طرف بڑی بڑی عبادتیں کرو، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگو اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے رہو ایک طرف بیٹھ کے، لیکن ایک آدمی جو قرآن پڑھنے میں مصروف ہے، قرآن پڑھانے میں مصروف ہے، قرآنی علوم حاصل کرنے میں مصروف ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے انتظامات میں مصروف ہے، رب نے فرمایا اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں رو رو کر مانگنے والوں سے اسے زیادہ عطا فرماؤں گا، جتنا اسے عطا فرماؤں گا اور کسی کو عطا نہیں فرماؤں گا۔ تو لہذا ہم علم کی قدر کریں، کیونکہ یہ علم ایک ایسی دولت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب یہ علم چلا جائے گا، جب علم اٹھ جائے گا تو پھر آگے قیامت آئے گی، پھر قیامت آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو
رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من عباده کہ اللہ کریم علم کو اپنے بندوں کے سینوں سے چھین کر الگ کر کے بندوں سے علم نکال کر اس کو ختم نہیں فرمائے گا. فرمایا لاکن یقبض العلم بقبض العلماء، فرمایا علم ختم ہوگا، اللہ کریم جب علم کو اٹھائے گا تو علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا. تو آپ توجہ رکھیں، اب غیر محسوس انداز میں ہم توجہ نہیں کر رہے، لیکن ہمارے علماء، جید علماء ایک ایک کر کے دنیا سے ریلت فرماتے جا رہے ہیں. کیا ہم علماء نے بیٹھ کر، منتظمین نے ذرا بیٹھ کر یہ غور فرمایا کہ یہ علماء جب جا رہے ہیں تو ایک کسی جید عالم کا نام لے لیں؟ مثال کے طور پر غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیں، ان کو یاد کر لیں. تو جب وہ تشریف لے گئے تو پھر کوئی غزالی زمان نہ آیا، علم اٹھ گیا. تو اسی طرح غیر محسوس انداز میں ہماری ذمہ داری ہے علماء کی کہ ہم اس کے اوپر بیٹھیں، اجلاس کریں، توجہ کریں، انتظامیہ بیٹھے کہ ہم ایسے علم، ایسے علماء پیدا کریں کہ جو علم کے حقیقی وارث ہوں. تو فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا. فرمایا جب اللہ کریم دنیا پر ایک عالم کو بھی نہیں چھوڑے گا، ایک عالم بھی باقی نہیں رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر علماء نما، عالم نما لوگ پھر وہ سردار ہوں گے، اور پھر فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر لوگ جائیں گے فتوے پوچھیں گے، پھر وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، بلکہ وہ ہیلے بہانے کر کے ادھر ادھر سے وہ جوابات دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. علم کی طاقت کیا ہے، عالم کی طاقت کیا ہے، فقیہ کی طاقت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فقیہ، ایک فقہ کا علم رکھنے والا، دین کا علم رکھنے والا، وہ شیطان پر 1000 عابدین سے زیادہ سخت ہے. 1000 عبادت گزاروں کا مقابلہ ایک طرف، اگر ایک عالم دین اگر شیطان کے سامنے آ جائے تو وہ اس پر 1000 عابدین سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ علم کی فضیلت میں فرمایا، اور اس لیے فرمایا تاکہ دنیا والے دین کے علم کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور اپنا یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ ہمارا بچہ دین کا عالم بنے گا، مولوی بنے گا، تو پھر روزی کہاں سے آئے گی، پھر ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا زمین پر جو چیز رینگ کر چلتی ہے، جو بھی جانور چھوٹا بڑا جو کچھ بھی ہے، فرمایا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اور میرے آقا نے یہ فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. فرمایا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ اگر ہمارا بچہ دین کا طالب علم بنے گا، عالم دین بنے گا، تو روزی کا کیا ہوگا. اس طرف دیکھو کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بچہ علم کی طلب میں نکلتا ہے، علم کی تلاش میں نکلتا ہے، تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے. فرمایا کہ جب تک وہ واپس نہ آئے وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. کوئی اب اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام نے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل سفر طے کیا، صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے. دین علم کی تڑپ ان کے دل میں کیوں تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کو معلوم تھا
کہ ایک حدیث کا سفر، ایک حدیث کے لیے جو ہم سفر کر رہے ہیں وہ عام سفر نہیں ہے، بلکہ یہ علم اللہ کی راہ میں جہاد والا علم ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں تو وہ ایک حدیث جو حاصل کرنے کے لیے میرے آقا کے غلام نے سفر کیا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ کریم اس کے لیے جنت کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، میں ایک دین کا طالب علم ہوں، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ علمی تحقیقی نصیحت آموز باتیں آپ علماء سے، بزرگوں سے سماعت فرمائیں گے، کیونکہ میں طالب علم ہوں، اس لیے علم کے حوالے سے جو کچھ باتیں مجھے میرے ذہن میں آئی میں نے عرض کر دی ہیں۔ تو لہذا جو شان، جو عظمت وہ عالم دین کی ہے، جو طالب علم کی ہے، وہ میں نے شان نہیں دی ہے، کسی عالم نے نہیں دی ہے، کسی دنیا کے عہدیدار نے نہیں دی ہے، بلکہ یہ اسے عظمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اور ایک حدیث نہیں بلکہ بے شمار حدیثوں میں، اور قرآن گواہی دیتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ لوگ کہتے رہے کہ مولویوں کو کوئی پتہ نہیں، یہ کیا جانے، ان کو کیا علم، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈرتے ہیں، کوئی خوف رکھتے ہیں تو وہ علماء ہی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء میں سب برابر نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کو شان والے ملیں گے تو وہ انہی علماء میں ہی ملیں گے، وہ آپ کو مارکیٹ میں جا کے نہیں ملیں گے، وہ آپ کو کسی اسمبلی میں جا کے کسی اور جگہ پہ نہیں ملیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو علماء حق ملیں گے تو وہی انہی علماء کے گروہ میں ملیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور علامہ اقبال نے جو فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے اللہ کریم ہمیں اس سے محبت عطا فرمائے اور اسے دن رات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لگتا ہے کہ کچھ لوگ سننا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے، یا مجھ تک آواز کم پہنچی ہے، چلیے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اتنا عظیم اجتماع ہے، اشرفی صاحب کے سارے ثواب کے لیے ایک ہاتھ بلند کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے کانوں تک آواز ہے، سٹیج والے مستثنیٰ ہیں، آپ پڑھیں ماشاءاللہ۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم، آج میں اور آپ بطل حریت، مجاہد ملت، فخر العلماء، بدر الاماثل، حضرت العلام، زیغم اسلام، حضرت قبلہ مفتی محمد علی یار خان صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ کے عرص مقدس میں حاضر ہیں۔ میں تو مقررین کو سٹیج پہ جو تشریف لائیں گے ان کی ڈیوٹی دینے آیا ہوں۔ حضرات توجہ کیجیے، کیونکہ میں میزبان ہوں اور اس گھرانے کا ایک فرد ہوں۔ کوئی وفات کرتا ہے قبر کی دیوار ہوتا، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ نے اشرفی صاحب کے ساتھ وفا کی ہے کہ 7 سال ہو گئے
اشرفی صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر یہ سارے محبین بتا رہے ہیں اشرفی کل بھی زندہ تھا، اشرفی آج بھی زندہ ہے۔ یہ مدرسہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مجاہد ملت حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالرسول اشرفی، ممبر صوبائی زکوٰۃ کونسل پنجاب اور ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان بہاولپور ڈویژن، ناظم اعلیٰ جامعہ رضائے مصطفیٰ اور ان کے برادران صاحبزادہ محب النبی، صاحبزادہ محب الرسول، اس ادارہ کے معلمین، متعلمین، فضلاء، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے اشرفی صاحب کو بھلایا نہیں۔ یہ ادارہ جو ان کا مشن تھا، یہ مشن آج بھی اسی ترقی کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ چل رہا ہے۔ حضور والا توجہ کیجئے، علماء کا ایک مقام ہے بہاول نگر شہر کے اس قبرستان میں، کروڑوں پتی بھی سوئے ہوئے، اربوں پتی بھی اس ملک میں سوئے ہوئے ہیں، مگر اللہ کی قسم ہے میں نے اکثر کو دیکھا ان کی اولاد کو نہیں پتا کہ ہمارے باپ کی قبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر میں ابھی اشرفی صاحب کے مزار پہ حاضری دینے گیا تو مجھے روحانیت کا نور نظر آیا۔ وہ نور کیا تھا؟ قرآن و سنت کا نور تھا جو اشرفی صاحب نے پوری زندگی پڑھایا۔ اتنا بڑا مرکز عطا کیا۔ اس مرکز کو میں نے ایک چھوٹی سی مسجد میں بھی دیکھا تھا، میں نے دیکھا چھوٹی سی مسجد تھی اور اس مسجد میں تو مولوی ٹھہرتا ہی نہیں تھا، مگر اشرفی صاحب نے آ کے اس مسجد میں ڈیرا لگایا، بھوک برداشت کی، سختیاں اپنے جسم پہ برداشت کی، اور اشرفی صاحب نے آج یہ عظیم ادارہ دے کے ہمیں بتا گئے کہ کون کہتا ہے کہ دارائے سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ یہ ہے ادارہ اشرفی، علماء کا جمع غفیر ہے، ایک ایک کا نام لو برکت ہے۔ اسٹیج کے اوپر ہمارے پیر طریقت سید جوید اقبال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ آر حوالہ کے عظیم علمی مذہبی شخصیت اور ہمارے حضرت مجاہد ملت، ہمارے قائد محترم پنجاب سید خلیل الرحمن شاہ صاحب کے جانشین، ان کی پوری مسجد کے جو کام ہیں حضرت کے ذمہ ہیں، حضرت قبلہ سید ایجاد حسین تشریف فرما ہے، حضرت اور عارف والا کی وہ عظیم شخصیت جسے دین سے بھی اللہ نے نوازا ہے اور دنیا سے بھی نوازا ہے۔ عارف والا کی تاریخ کے عظیم ذمہ دار ہیں، خوددار سید ہے، غیرت پر سید ہے، اتنا بڑا ذمہ دار ہو کے اپنے گھر میں نہیں پورے پنجاب میں مصطفیٰ کے دین کا پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت سید آصف حسین بخاری دامت برکات ملالیہ آپ تشریف فرما ہیں، حضرت خلیل ملت مفتی خلیل الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں، میرے ہارون آباد کی زینت حضرت علامہ مفتی منور حسین سعیدی تشریف فرما ہیں، میرے بابا جی حضرت علامہ مناظر اسلام ولی کامل مولانا غلام میر علی صاحب کے فرزند ارجمن تشریف فرما ہے، میرے شہر کا مرکز اہل سنت کا مرکز جامعہ رضویہ مظہر الاسلام کے محتمم قاری غلام رسول صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے خیرپور ٹامے والی سے بہت بڑے جید عالم دین حضرت علامہ غلام دستگیر تشریف فرما ہیں۔ ایک شخصیت وہ ہے، اب وہ آئے آپ پہچان نہیں سکے وہ کس باپ کا بیٹا ہے، اس باپ کا بیٹا ہے جسے لوگ امام المحدثین کہتے ہیں، امام المفسرین کہتے ہیں۔ میرے انگلیاں سنو، میری انگلیاں گنتے گنتے تھک جائیں گی جتنا اس شخصیت کے والد گرامی نے کتابیں لکھ کے مسلک اہل سنت کا تحفظ کیا ہے۔ میری مراد استاد العلماء راس الفقہا مجاہد ملت میرے ڈویژن بہاولپور کے جماعت کے قائد حضرت صاحبزادہ محمد ریاض احمد اویسی آپ تشریف فرما ہیں، میرے شہر ہارون آباد کا دولہ خطیب، سونا تے ستھرا خطیب، خطیب ملت اسلامیہ علامہ قاری غلام عباس سیالوی تشریف فرما ہیں، اور کس کا نام لو، علامہ قاری اصغر صاحب، یہ علماء دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں
उलमा का काम है। हर चीज महंगी हो गई। बताऊं, बैगन ये पहले मजलूम होता था, आज जालिम हो गया। नहीं मेरी बात समझे? ये बैगन वो सब्जी है जो कभी पकाते नहीं थे, अब वो भी खड़ा होकर कहता है मैं 100 रुपए किलो हूं। हर चीज महंगी, बैगन, टींडे, हर चीज महंगी होगी। नाई हजामत नहीं करता, पता टैक्स लग गया। मौलवी को मुबारक दे, वकीलों के साथ ज्यादती हुई, उन्होंने हड़ताल कर दी। मुलाजमीन के साथ हड़ताल हुई, ज्यादती हुई, हड़ताल कर दी। बड़े बड़े लोगों के साथ ज्यादती हुई, हड़ताल कर दी। डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। बताओ मौलवी ने कभी हड़ताल की हो? जिस मौलवी की 10 साल पहले जो तनख्वाह थी वही तनख्वाह अब है। कहते मौलवी भूखा क्यों नहीं मरता? अरे मौलवी भूखा कैसे मरे? जो दरे मोहम्मद का फकीर हो वो भूखा कैसे मर सकता है? जो दरे मोहम्मद का फकीर है वो भूखा कैसे मरे? यह शरीफी साहब का मिजाज बता रहा है कि मैं कब्र में भी ऐलान कर रहा हूँ कि दरे मोहम्मद की फकीरी करो तुम भूखे नहीं मरोगे। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे भूखे मरते देखे, और मैंने देखा एक गरीब मोची का बेटा है, हाफिज़ कुरान और कारी है, मुस्तफ़ा के मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ा रहा है। बड़े बड़े चौधरी उस मोची के बच्चे के हाथ चूम रहे हैं। क्यों? गरीब तो है, मगर उस जैसा अमीर कौन है जो दरे मोहम्मद का फकीर बन के मुसल्ले में बैठा हुआ। अब मैं दावत खिताब और शख्सियत को दे रहा हूँ जो नामो नमूद से बेनियाज है, बल्कि मेरी उनकी अक्सर लड़ाई हुई है। नामो नमूद से बेनियाज है। अगर उन्हें मैं मुहद्दिसीन की लिस्ट में लाऊं तब भी ठीक, मुफस्सिरीन पे लाऊं तब भी ठीक, किताब और सुन्नत के धाई को तब भी ठीक। अब वो कहते हैं मैं नमूद व नुमाइश से पाक हूँ। आप तो नमूद व नुमाइश से बेनियाज है, मैं जानता हूँ आप बेनियाज हैं। इसी वजह से मैं एक दफ़ा इनके मदरसे में गया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। 250 के करीब बच्चा दर्स निज़ामी पढ़ रहा था। ऊँची सुभान अल्लाह है, ऊँची। वो कहता सुनिया ने मदरसे कम नहीं होता, रज़ाए मुस्तफ़ा आके वेख काम होता है कि नहीं होता? फिरदौसी साहब के मस्जिद में जा, हमारे हरुणाबाद हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनके मदरसे में जा, रज़विया में जा, देख काम होता है कि नहीं? तू तो अपने मदरसों में कभी गया ही नहीं। तुमने पैसे दिए खुसरों को, तुमने वेले दी। मैं एक जगह तकरीर करने गया, आप हैरान होंगे, शादी की वो मेहंदी की तकरीर थी, शादी के बिना मेरी तकरीर करवाई उन्होंने। मेरी तकरीर में 100 आदमी था। उसी स्टेज पे 1 घंटे के बाद कंजरियां डांस कर रही थी। कंजरियों को पैसे ना दे, खुसरों को पैसे ना दे, अपने मदरसे को दे। अब कौन आ रहा है? हाँ, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन क्या चढ़ के कौन कांप रहा है? उस्तादुल उलमा शेखुल मुहद्दिसीन हजरतुल अल्लाम ज़ैदुल इस्लाम आबरूल मुदानिश दुनिया इस्लाम के अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद फिरदौसी, जितना इल्मी मुकाम है इतने ही हाथ बुलंद करके हजरत का इस्तकबाल करे। जो कंजूसी करेगा झोली नहीं भरेगी, जो ऊंची आवाज बुलंद करेगा उसका मुकद्दर ऊंचा हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, फैजान अल्लामा अल्लायार अशरफी, जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लअलिमहु लज़ीना यस्तंबितूनहु मिन्हुम अल-आया, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ दुरूद पर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اور مبنی پر حقیقت بھی ہے کہ بندہ ناچیز صرف اور صرف ایک مدرسے کا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا اور مزید سماعت فرماتے رہیں گے کہ اہل سنت کا عظیم مرکز جامعہ رضائے مصطفیٰ، جس میں بندہ نچیز آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اس کی سب سے بڑی جو خصوصیت آج کی اس تقریب میں مجھے نظر آ رہی ہے اور آپ کو بھی، کہ عوام کی بجائے علماء اور مشائخ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ادارہ حاضرہ کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہاں کثرت کے ساتھ علماء، اکثریت تو وہ ہے کہ جامعہ حاضرہ سے فیض یافتہ ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر متعلقین حضرات بھی کثرت سے تشریف فرما ہیں۔ ایک ایک کا نام لے کر میرے محسن، میرے برادر اکبر سید السادات قبلہ پیر سید کمال شاہ صاحب زیدہ شرفہ نے تعارف کرایا اور مزید کرا دیں گے، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے مجھے جس حوالے سے حکم دیا گیا اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ ویسے مجھے مدرسے میں کھڑے ہو کر چند باتیں کرنے کی بےایمانہ خوشی ہوتی ہے کہ طالب علم ہوتے ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، تو طالب علموں سے سبق تکرار کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، اس لیے آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو میں جو کچھ عرض کرنا چاہوں گا اللہ مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں دو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو اس ادارہ میں آج جو تقریب ہے آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہے اور آپ نے سنا بھی ہے، استاذ العلماء، فخر الصلحاء، بقیت السلف، حضرت العلام مولانا مفتی محمد العیار اشرفی نورانی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس کی تقریب۔ اکثر چھوٹے تھے اس وقت سے لے کر آج تک سنتے تھے، لوگ کہتے ہیں مولویوں کا عرس نہیں ہوتا، سنتے ہوں کہ آپ بھی لفظ کہتے ہیں مولویوں کا عرس نہیں ہوتا۔ میرا خیال یہ ہے جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے آج دیکھ لیں یہ علماء کا ہی عرس ہے۔ حضرات گرامی، میں اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، پہلے تو میں نام پہ غور کر رہا تھا، اللہ دا یار لفظ میں نے بدل کے بولا ہے، ذرا خیال اللہ یار نہیں، اللہ دا یار، اب سمجھ آ گئی ہوگا؟ ہاں جی، اللہ دا یار۔ پھر میں جب آگے سوچ رہا تھا تو محب النبی، پھر آگے سوچ رہا تھا محب الرسول۔ اب کس کس لفظ پہ بات کریں؟ اگر آپ ان لفظوں پہ غور کریں، جس کی اللہ سے یاری لگ جائے نا، نہیں بات سمجھا۔ پیچھے میرے بچوں کو ایک جملہ کہا تھا، لوگ کہتے تھے ایک زرداری سب پہ باری، میں کہتا تھا یہ جملہ غلط ہے، یوں نہ کہا کرو، اللہ سے یاری سب پہ باری، نہیں بات سمجھا، اللہ سے یاری سب پہ باری، یہ جملہ ہے، وہ جملہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، جملے جب استعمال کریں نا تو غور سے کیا کریں۔ علماء سے، طلباء سے میں عرض کروں گا، آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے فکروں میں اپنا پیغام دیا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں بچوں کو کہا کرتا ہوں مطالعہ کریں، تاکہ ہر جملے کے بدلے میں، ہر فکرے کے بدلے میں آپ جملے کہیں۔ ہمارے ہاں جتنے لیبرلزم کے حامل لوگ ہیں، وہ جب جملے دیتے ہیں ان میں دہریت ہوتی ہے، لادینیت ہوتی ہے، دہریت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں آپ میدان میں کھڑے ہو کے جملے کے
पिछले दिनों में मैंने बच्चों को कहा, जुमला लिखे, गवर्नमेंट कहती है हम मदारिस को कौमी धारे में लाना चाहते हैं। लफ्ज़ आगे समझ में, हम मदारिस को कौमी धारे में लाना चाहते हैं। मैंने कहा यह जुमला इसी से गलत है। जुमला यूँ लिखो, कौम को कहें, गवर्नमेंट को कहें कि मदारिस को कौमी धारे में लाने की बजाय कौम को इस्लामी दायरे में लाने की कोशिश करें। ये बात समझ आई? सोच के भूलिए जुमले। लोग कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है, मेरा ये जुमला नोट कर ले, वो कहते हैं हम मदारिस को कौमी धारे में लाना चाहते हैं। हम पहले कौम के अंदर हैं, कौम से बाहर नहीं है। हम कहते हैं जुमला यूँ होना चाहिए, मदारिस को कौमी दायरे में लाने की बजाय कौम को इस्लामी दायरे में लाने की कोशिश करे। ये दायरे से निकलते जा रहे हैं, तो इसलिए जुमलों को, फिक्रों को सोच के इस्तेमाल कीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, एक बात अर्ज़ करूँगा, आज जिस वक़्त मैं उलमा पे नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे अक्सर उलमा में एक बात नज़र आती है, हर आलिम किसी एक काम का मास्टर होता है, हर आलिम किसी एक फ़न का माहिर होता है। आप आलिम को देखें, अगर वो मसनद तदरीस पे बैठा है तो बड़ा शाह सवार होगा, लेकिन किसी सियासतदान से टेबल टॉक नहीं कर सकेगा। अगर कोई आदमी मस्जिद के अंदर बैठ के खिताबत का शाह सवार होगा तो वो गवर्नमेंट या हुकूमती लोगों से टेबल टॉक नहीं कर सकेगा। और अगर कोई आदमी मस्जिद में बैठ के मसनवी का दर्स देने वाला होगा तो वो आदमी दुनियादारों के साथ मज़ाकरात नहीं कर सकेगा। जब मैं देखता हूँ, हर आलिम को देखता हूँ, कोई मसनद तदरीस का शहंशाह होता है, कोई कुरान पढ़ाने का शाहसवार होता है, कोई दर्स देता है, हर शोबे में काम नहीं करता। लेकिन जब मेरी नज़र अल्लामा अशरफी पे पड़ती है तो जब मैं मस्जिद में बैठ के देखता हूँ तो खिताबत उस पे नाज करती है। जब अल्लामा अशरफी को देखता हूँ मसनद तदरीस पे बैठे हैं तो तदरीस नाज करती है। अगर थाने में बैठ के बात करते हैं तो अफसरान के पाँव कांप रहे होते हैं। जब अदालत में बैठ के बात करते हैं तो डरते हैं कि इस अल्लामा के दलाइल का जवाब कैसे देना होगा। और जिस वक़्त मज़ाकरात होते हैं, मैंने कहा दुनिया में देख लीजिए, अल्लामा अल्लाह अशरफी को अल्लाह ने वो मलका दिया था। अगर सामने सियासतदान बैठा है, इनके सामने बच्चा लगता है। अगर ब्यूरोक्रेट बैठा है, अशरफी के सामने बच्चा लगता है। अगर मसनद तदरीस पे बैठा है तो वक़्त का वो इमाम सीब नजर आता है। मेरे मिल्लत के अयूद और जवानों, ये चीज़ें किसी एक शख्स में, आले वाहिद में जमा नहीं होती है। इनको परवान चढ़ाने के लिए, इनको तरक्की देने के लिए तारीख बड़े पापड़ मिलती है। फिर जाके ऐसी शख्सियत पैदा होती है जो स्टेज का भी बादशाह होता है और आवाम का कायद भी हुआ करता है। और उसकी वजह क्या थी, जो बात मेरी समझ में आती है, जब मैंने इन दो लफ्ज़ों पे गौर किया, अशरफी के बाद नूरानी का लफ्ज़ लिखा हुआ था। मैं ये बात यकीन से कहना चाहता हूँ, आइए मैं तुम्हें दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। इमाम नूरानी की क्या खसूसियात होंगी, आपने उनसे क्या फ़ैद हासिल किया। मैं तुलबा को कहा करता हूँ, अगर नूरानी मियां अलैहिर्रहमा को देखूँ तो नूरानी से बड़ा मुत्तकी नज़र कोई नहीं आता। अगर नूरानी साहब को देखता हूँ, आपसे बड़ा शेख तफसीर कोई नज़र नहीं आता। आप फ़कीह के फ़िक़्ह के मैदान में, लेकिन एक कमाल मैं नूरानी साहब का ये बच्चों को बताया करता हूँ, कहा करता हूँ, ऐसा नहीं होता कोई गंदे नाले से गुजर के भी जाए और अपने कपड़े भी नापाक ना होने दे। इस जुमले पे गौर करना, कोई आदमी गंदे नाले से भी गुजर के जाए और कपड़ों पे छींटे भी न पड़ने दे, ऐसा दुनिया में हो नहीं सकता। इमाम नूरानी सियासत के गंदे नाले से गुजर के गए हैं, लेकिन इमाम नूरानी को अपने दामन को दागदार नहीं होने दिया है। इस एतबार से ये नूरानी साहब का एजाज था। उनके कदमों में बैठने वाले अल्लामा मोहम्मद अल्लाह अशरफी थे। जब मैं उनको देखता हूँ, लिबास उन्हीं की तरह होता है, उठना बैठना उन्हीं की तरह होता है। कितनी चीज़ों में मुमासलत तलाश करे। मेरा ख्याल ये है, शायद मुझे अगर यकीनी बात का पता न हो, मेरा ख्याल ये है कि किबला अशरफी साहब के पास पूरी ज़िंदगी में गाड़ी नहीं थी, आप जानते होंगे, और किबला नूरानी साहब के पास भी अपनी गाड़ी नहीं थी। एक मुरीद ने आपको गाड़ी पेश की, आपने गाड़ी के साथ एक 10 का या 100 रुपये का नोट मिलाया,
واپس لے لیا. اس نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تحفے کے بدلے میں تحفہ دینا سنت ہے. کہا یہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا گاڑی تو لے لوں لیکن گاڑی میں تیل ڈالنے کے لیے میرے پاس پیسے تو نہیں ہے نا, اس لیے میں گاڑی تمہیں واپس کرتا ہوں. اور جب ادھر بھی نظر ڈالتا ہوں نورانی کے قدموں میں بیٹھنے والے اشرفی صاحب کی بھی زندگی غالباً اسی انداز سے گزری ہوگی. آپ نے شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ اشرفی کو نورانی صاحب کی صورت و سیرت میں پرتو بنا کے بھیجا تھا. میرے ملت کے عزیز نوجوانوں, آئیے اگر آگے بڑھنا چاہوں تو یہ جو جامعہ علامہ اشرفی صاحب چلا کے گئے, اب اس سے جتنا فیض اس وقت سے لے کر اب تک چل رہا ہے تا قیام قیامت چلتا رہے گا. صاحب نے دیکھا کہ یہ مزار شریف اور مسجد قریب قریب ہیں, اس میں کیا حکمت ہوگی؟ جنڈا والا میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد مکرم قبلہ حضور شیخ القرآن علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے, مسجد کے سامنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی, اس کے نیچے بیٹھ کے آپ پڑھایا کرتے تھے. تو آپ ایک بات ارشاد فرماتے تھے, فرمانے لگے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر مسجد کے سامنے بنا دینا, میری قبر مسجد کے سامنے بنا دینا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی اور قرآن پڑھنے کے لیے آئے یا نہ آئے, فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے یا نہ آئے, لیکن جب مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا اس قرآن کی آواز میرے کانوں تک ضرور پہنچتی رہے گی. تو جب آپ یہاں دیکھیں گے میرا خیال یہ ہے کہ جس وقت اس مسجد میں حفظ کی کلاس چل رہی ہوگی, قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوگا, تو یقیناً علامہ اشرفی صاحب کے کانوں میں بھی قرآن کی آواز جا رہی ہے. اب آئیے اس کا دوسرا پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ اللہ یار اشرفی صاحب نے مدرسہ بنایا, یہاں سے طلباء علماء ابھی ایک ساتھی خطاب فرما رہے تھے اور وہ بیان کر رہے تھے کہ وہ علامہ صاحب کے شاگرد ہیں اور ان کی موجودگی میں وہ اکثر و بیشتر گفتگو اور خطاب فرمایا کرتے تھے. اب آئیے میں اصل بات کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہاں کثرت کے ساتھ طلباء علماء موجود ہیں, دیگر دوست احباب بھی موجود ہیں. آئیے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی بچہ مدرسے میں آتا ہے, کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجتا ہے, تو آیا وہ طالب علم کیا ذہن لے کے آتا ہے, کیا سوچ لے کے آتا ہے, کیا فکر لے کے آتا ہے, اس کے ماں باپ کے ذہن میں کیا تصورات ہوتے ہیں؟ آئیے چونکہ آج تک ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں مدرسے میں آنے کا مطلب نظر کیا ہونا چاہیے, مدرسے میں پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے, کیا اس طالب علم کی کوئی منزل بھی ہے, کوئی نتیجہ بھی ہے یا نہیں ہے. آئیے ذرا غور کریں, دو مثالیں دینا چاہتا ہوں. آپ جس وقت اپنے بیٹے کو سکول میں داخل کرانا چاہتے ہیں, سب سے پہلا تصور آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ اب یہ سوال کا جواب میں نے آپ سے لینا ہے, اگر آپ جواب دیں گے تو میں آگے بات کروں گا, مگر میں بات نہیں کروں گا. پھر سوچئے, اس سوال پہ غور کیجئے, جب آپ اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرانے جاتے ہیں تو پہلا تصور کیا ہوتا ہے, کس لیے داخل کرانا چاہتے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں, آپ میری بات سے شاید اتفاق کر لیں, کوئی مطلب نظر نہیں ہوتا کہ میں نے بچے کو کیا بنانا ہے, ایک ہی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ کس فیلڈ میں جائے میرا بچہ دنیا کیسے کما کے لائے. توجہ میری بات پہ, سکول کی تعلیم کا ٹوٹل مقصد ایک ہے, کیا دنیا انجینئر بنائیں گے تو دنیا کے لیے, ڈاکٹر بنائیں گے تو دنیا کے لیے, کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے تو کیا کمانے کے لیے جاتا ہے؟ بھائی وہ دنیا کمانے کے لیے جاتا ہے. ایک مدرسہ وہ واحد ادارہ ہے, ایک دینی تعلیم وہ تعلیم ہے جس میں آ کے پڑھنے والے بچے کا اور ماں باپ کا یہ کبھی بھی نظریہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ دنیا کمانے جا رہا ہے. بس ایک ہی نظریہ ہے, ایک ہی نظریہ ہے کہ میرا بیٹا عشق مصطفیٰ کا سبق سیکھنے کے لیے جا رہا ہے. میرے ملت کے عزیز نوجوانوں, آئیے میں آپ کی فکر تو بہت آپ کی اونچی ہوگی, لیکن طالب علم ہوں, پیغام دینا چاہتا ہوں, ذرا ذہن میں رکھیے, جتنے طلباء بیٹھے ہیں, اساتذہ بیٹھے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے طلباء کو سمجھائیں. جس وقت کوئی آدمی کام کرتا ہے نا, اس کے لیے 3 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. پہلے نمبر پہ وہ منزل کا تعین کرے کہ میری منزل کیا ہے, اور دوسرے نمبر پر راستے کا تعین کرے کہ کس راستے کے ذریعے سے میں منزل تک پہنچ سکتا ہوں, اور تیسری چیز یہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے کون سے ذرائع اور کون سے اسباب چاہیے, کیا میرے لیے وہ ممکن بھی ہے یا نہیں. اب ان 3 باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے. پھر بار دیگر عرض کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے نمبر پر منزل کا تعین کریں, اور دوسرے نمبر پر راستے کا تعین کریں, اور تیسرے نمبر پر اسباب و وسائل پہ نظر رکھیں. مجھے یاد ہے ہماری جماعت کے بہت عظیم سکالر گزرے ہیں, صاحبزادہ خورشید گیلانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا مثال قبلہ 12 ربیع الاول کو جلوس کے ٹائم پہ ہوا تھا. بڑی محبت والے لکھنے والے ہیں, میں طلباء کو کہا کرتا ہوں ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں, فکری پرواز ان کی کتنی تھی, کہاں تک
पहुंची हुई थी। आइए जरा गौर करें, एक तकरीब उनसे किसी ने पूछा, मौलाना आप चाहते हैं हम इनकलाब बर्पा करेंगे, तो क्या आपके पास इनकलाब के वसाइल हैं या नहीं है, कैसे इनकलाब बर्पा करेंगे? तो साहिबजादा खुर्शीद गिलानी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। आप फरमाने लगे कि पहले देखना ये है हम कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं, क्या हम हिटलर वाला इनकलाब लाना चाहते हैं, येल्सन वाला इनकलाब लाना चाहते हैं, कौन सा लाना चाहते हैं? कहा अगर हिटलर वाला इनकलाब लाना चाहें तो हिटलर जैसे वसाइल की जरूरत है, अगर येल्सन का इनकलाब लाना चाहें तो उन वसाइल की जरूरत है। हमें हिटलर के इनकलाब की जरूरत रही है, हमें येल्सन के इनकलाब की जरूरत रही है। हम इनकलाब हजरत बिलाल वाला लाना चाहते हैं, हम इनकलाब सुहैब रूमी वाला लाना चाहते हैं, हम इनकलाब सलमान फारसी वाला लाना चाहते हैं। उसके लिए वसाइल की नहीं, बस इश्क मुस्तफा की जरूरत है। अगर मोहब्बत रसूल आ गई तो हमारा इनकलाब तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अब आइए तो लबास करूंगा, सबसे पहले नंबर पे तयन करें हमारी मंजिल क्या है, हम कहां तक जाना चाहते हैं। तालिब इल्म के ज़हन में सिर्फ ये बात बैठाई जाती है, असातिज़ा से अदब से करूंगा, तालिब इल्म के ज़हन में ये बात बैठाई जाती है कि फारिग होने के बाद तूने क्या करना है, इमामत करनी है, तूने क्या करना है, बच्चे के कार में अज़ान देनी है, तूने क्या करना है, भाई जनाजा पढ़ाना है, भाई तूने क्या करना है, जुमरात को खत्म करना है। ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये तुम्हारे मकासद नहीं है, ये तो रास्ते के छोटे छोटे स्टॉप है। अब देखना ये है मंजिल कौन सी बनती है। आइए मेरे मिल्लत के गयूर नौजवानों, इसीलिए इकबाल ने कहा था फिर सबक पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, दुनिया में तो इससे काम लिया जाएगा इमामत का। इस तालिबुल इल्म को तैयार करो, इस मुसल्ले के लिए नहीं, जुमले पे गौर कीजिए, इस तालिबुल इल्म को तैयार करो, इस मुसल्ले के लिए नहीं, उस मुसल्ले के लिए तैयार करो जिस पे अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर खुतबा दिया करते थे, उस मुसल्ले के लिए तैयार करो जिसमें फारूक आजम खड़े होते थे, उस मुसल्ले के लिए तैयार करो जिसमें उस्मान गनी खड़े होते थे, जिसपे हैदर कर्रार खड़े हुआ करते थे। आज हम अपने बच्चों का जहन ये बनाएं। आज छोटी सी मैं मिसाल देना चाहता हूँ, आपके यहाँ अगर मसला नमाज का हो, आप उस मसले के हल के लिए कहाँ पहुँचते हैं? बोलिए मोहब्बत से, आलिम के पास जाएंगे, इमाम के पास जाएंगे, मौलवी साहब के पास जाएंगे, जी हमारा ये नमाज का मसला हल कर दीजिए। भाई तलाक का मसला हो गया तो भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं? भाई किसी आलिम के पास जाएंगे, भाई तलाक का ये मसला, इसको कैसे हल करें? अब नमाज के लिए तो आए मस्जिद में, तलाक का मसला हो तो आ गए इमाम के पास। भाई घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, इख्तलाफ हो गया, अब मुझे बताइए अब आप इमाम के पास आएंगे? क्या आप आलिम के पास आते हैं? क्यों नहीं आते? आइए मैं आपको दावत फिक्र देना चाहता हूँ। अगर तलाक के मसले की जरूरत है, आप आलिम के पास आते हैं। नमाज के मसले की जरूरत है, आलिम के पास आते हैं। अगर तुम्हारी बिरादरी में लड़ाई हो गई है, अगर झगड़ा हो गया है, जमीन का तनाज़ुर है, पानी के अंदर लड़ाई हो गई है, अब तो कोई बंदा आलिम के पास क्यों नहीं आता? वजह क्या है? हमने ये सोच नहीं दी है, हमने ये फिक्र नहीं दी है। इस मसनद पे बैठने वाले आलिम को इतना ऊंचा होना चाहिए, तलाक का मसला हो तब भी हल करने वाला हो, अगर नमाज का मसला हो तब भी हल करने वाला हो, अगर जमीन का झगड़ा हो इनके पास आ जाएं, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसला हल करेगा। वहां जाएंगे, वहां तुम्हें थाने में पैसे भी देने पड़ेंगे, वकील भी खड़ा करना पड़ेगा, हलाल और हराम का इम्तियाज भी नहीं होगा। आलिम के पास आओगे तो तुम्हें ये कुरान की रोशनी में मसला बताएगा, लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। नहीं तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, मुझे बताइए ये मसला आता हमारे उलमा बयान करते हैं। भाई फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, दो बंदे आ गए, उनका झगड़ा था। क्या झगड़ा था? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला किया, वो आए फारूक आज़म से फैसला कराने के लिए। सुनते हो कि नहीं मसला? सुनते हो? एक यहूदी था, एक मुनाफिक था, ऊपर से कलमा पढ़ता था, अंदर से नहीं पढ़ता था। दोनों किसके पास है? फारूक आज़म के पास आए। यार ये तो कौम को बताते हैं कि उन्होंने हुजूर का फैसला कबूल नहीं किया, वो आगे फारूक आज़म के पास, उनका फैसला फारूक आज़म की तलवार ने किया, लेकिन ये नहीं बताते मसला क्या था। तवज्जो मेरी बात, पढ़े कुरान का मुताला कीजिए, ये मसला क्या था, कौन सा मसला लेके आए थे? पानी लगाने का झगड़ा था, एक की जमीन ऊपर थी, एक की नीचे थी। अब ये झगड़ा था, वो कहते हैं पानी मैं पहले लगाता हूँ, वो कहते हैं पानी मैं पहले लगाना चाहता हूँ। तो भाई पानी का मसला हल कराने के लिए वो अदालत में नहीं गए, पानी आलिम के पास, दूसरा अदालत में नहीं गए, पानी का मसला हल कराने के लिए वो जज और वकील के पास नहीं गए, इमामुल अंबिया के पास गए। कुरान ने पैगाम दिया कि दुनिया वालों, अगर तुम्हारे पानी के मसले भी अगर हल नहीं होते, आलिम के पास आ जाओ, कुरान की रोशनी में ये भी मसले हल हो जाएंगे।
अपनी सोच बदलिए, अपनी फिक्र बदलिए। मैं कसम उठा के कहता हूँ, अपना मसला लेके मदरसे में आ जाओ, आलिम के पास जाओ, ये थाने भी खाली हो जाएंगे, ये अदालतें भी खाली हो जाएंगी और ये जेलें भी खाली हो जाएंगी। ये क्यों बनी हुई है? इसलिए कि वो हमारी जहालत से फायदा उठाते हैं, हमारी नाइल्मी से फायदा उठाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूँ, जिस बच्चे को मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजते हो, सबसे पहले मंजिल का तयन करो। सबसे पहले क्या करो? मंजिल का तयन करो, और उसके बाद रास्ते का इंतखाब करो, और उसके बाद उसके असबाब पे नजर डालो। इन 3 बातों का जवाब देके मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल आइए जरा गौर करें, हमारी मंजिल क्या है? सबसे पहले जब बच्चे को मदरसे में दाखिल कराएं, असातिज़ा किराम का फर्ज बनता है तालिब इल्म को बताए, तेरी मंजिल मस्जिद की इमामत तक नहीं है, तेरी मंजिल इस उम्मत की रहनुमाई करना है, इस उम्मत को जहन्नम के गड्ढे से निकाल कर जन्नत तक पहुंचाना है। आका करीम अलैहिस्सलाम आपने बाकायदा तौर पर मिसाल लेके भी मसला समझाया, कुरान में मौजूद है। रब कायनात इरशाद फरमाता है, जरा गौर कीजिए, बड़ी मोहब्बत से करना चाहता हूँ। खल्लाक कायनात इरशाद फरमाता है, जरा तुमने कभी सोचा कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मुइज़ा क्या है? उज़्कुरू निअमत अल्लाह, अल्लाह के प्यारे महबूब की नेमत का तज़किरा करो। मौला क्या फरमाया? इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, तुम जहन्नम के गड्ढे तक पहुंच चुके थे और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, गड्ढे से खींच खींच कर तुम्हें जन्नत की तरफ लेके गए। कहाँ थे? जहन्नम के गड्ढे के किनारे तक थे, और तुमको खींच खींच कर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ लेके गए। अब जो आदमी मेरे मुस्तफ़ा का दीन सीखने के लिए आए, इल्म पढ़ने के लिए आए, उसका मिशन क्या है? इस उम्मत को गुमराही से बचा के मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी के अंदर पहुंचाना है। ये हमारी मंजिल है, ये हमारी क्या है? मंजिल है। अब उसका रास्ता कौन सा है? वो रास्ता ये मदारिस अरबिया। रास्ता कौन सा है? मदारिस अरबिया। इसके वसाइल और असबाब क्या है? आइए उस पर नजर डालना चाहता हूँ। ये मदारिस है जिनके जरिए से हम उन मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, और इसके वसाइल क्या हैं? इसका वसाइल रुपया नहीं है, इसका वसाइल पैसा नहीं है, इसके वसाइल क्या है? इसका सबसे बड़ा वसीला इल्म है, मुतालिया है, किताब से मोहब्बत है। जब तक उलमा और तुलबा को किताब से मोहब्बत नहीं होगी, किताब से प्यार नहीं होगा, मुताला नहीं होगा, अगर लोग आ भी जाएं तो जब मसला हल नहीं करेंगे दोबारा तुम्हारे पास कौन आएगा? एक आदमी जाता है दुकान पे सौदा लेने के लिए, अब अगर एक मरतबा सौदा ना मिले तो दोबारा चला जाता है भूल के, अब दोबारा ना मिले तो वो बंदा उस दुकान पे नहीं जाता, कहता यार पहली बार गया मुझे सौदा नहीं मिला, फिर गया मुझे सौदा नहीं मिला, फिर गया सौदा नहीं मिला, 2-3 मरतबा सौदा ना मिले, वो बंदा उस दुकान पे जाना छोड़ देता है। अगर तुम्हारी दुकान पे सौदा है, अगर दुकान पे सौदा खरा मौजूद है, फिर मैं देखता हूँ कि गाहक तुम्हारे पास आता है या नहीं आता। आज आखिर के उलमा से तलबा से अर्ज करना चाहूँगा, आज हमारे पास 2 बहाने हैं जिनकी बुनियाद पर हम काम नहीं करना चाहते। पहला बहाना क्या है? हमारे पास वसाइल नहीं, हमारे पास वसाइल नहीं। नंबर 2, वसाइल नहीं है। नंबर 2, लोग हमें काम नहीं करने देते, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। ये दोनों बहाने फजूल हैं, लफ्ज़ियात के ज़ोरा में आते हैं। वसाइल हो काम तब भी होता है, और वसाइल ना हो काम तब भी होता है। वसाइल हो काम तब भी होता है, वसाइल ना हो काम तब भी होता है। समझाने की एक मिसाल देना चाहता हूँ। इल्मी दुनिया में बड़ा अजीम नाम है इमाम सरकसी अलैहिर्रहमा का, अल मबसूत, जिनकी फिक्र में सबसे टॉप की किताब है। अब उस दौर में जो बादशाह था, उसने एक लौंडी के साथ निकाह किया, वो निकाह गलत बनता था, जायज़ नहीं, तो उसने निकाह कर लिया। बादशाह उलमा से फतवा पूछा गया, इमाम सरकसी अलैहिर्रहमा ने फतवा दिया ये निकाह हराम है, बादशाह का निकाह नहीं हुआ। बादशाह को जलाल आया, उसने क्या किया? उसने इमाम सरकसी अलैहिर्रहमा को एक कुएं के अंदर फेंक दिया, पाँव हाथ बांध दिए, कहा बस तेरी सजा यही है। अब इमाम सरकसी अलैहिर्रहमा कहाँ है? कुएं के अंदर है, हाथ बांधे हुए हैं, पाँव बांधे हुए हैं। अब आपके शागिर्द मुलाकात के लिए आते हैं, आपके यहाँ दरमियान में जुमले को तरजात करना चाहूँगा, जरा ध्यान रखिए। आज बंदा बीमार हो जाता है ना, तो लोग पूछने के लिए आते हैं, ये नहीं आते। मास्टर भी बीमार होते हैं, उलमा भी बीमार होते हैं, ये सारे होते हैं। हमारे उस्ताद भाई पिछले दिनों में बीमार थे,
تو وہ ساری زندگی سکول میں پڑھاتے رہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت مجھے بتایا آپ نے ساری زندگی سکول پڑھایا, کیا سکول کے طلباء میں سے کوئی کبھی تیمارداری کے لیے بھی آیا ہے؟ نہیں بات سمجھ, حقیقت کر رہا ہوں. میں نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ سکول اتنے سال تم نے پڑھایا, پوری زندگی سروس گزاری, کوئی اسٹوڈنٹ طالب علم آیا ہے تیمارداری کے لیے؟ کہنے لگا نہیں آیا. میں نے کہا اگر سکول کو چھوڑ کر مسجد کی چٹائی پہ بیٹھتے پھر میں دیکھتا کہ یہ طالب علم تیری نوکری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مدرسے کا طالب علم جو چٹائی پہ بیٹھا ہوتا ہے غریب ضرور ہوتا ہے لیکن بے وفا نہیں ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے جب استاد بوڑھا ہو جاتا ہے, بزرگ ہو جاتا ہے, اس کی قدر پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے. کوئی جوتے پہنا رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, بار بات دور نہ چلی جائے. امام سرخسی علیہ السلام کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں. امام سرخسی فرماتے ہیں بیٹا میرا شوق ہے, میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کتاب لکھنا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاؤں بھی باندھے ہوئے, ہاتھ بھی باندھے ہوئے, کتاب بھی نہیں, قلم بھی نہیں ہے. تو آئیے اس جملے کو ذہن میں رکھیے. امام سرخسی فرماتے ایسا کرنا کہ جس وقت, توجہ سے جملہ سنو, فرمایا ایسے کرنا کہ جس وقت تم ملاقات کے لیے آؤ گے نا تو تم کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو اور میں کنویں کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. میں بولتا جاؤں گا, تم لکھتے جانا. توجہ میری بات میں ذرا دوبارہ پھر غور کیجئے. جس وقت تم ملاقات کے لیے آؤ تو کیا کرنا؟ امام سرخسی فرماتے ہیں میں بولتا جاؤں گا اور تم لکھتے جانا. امام سرخسی نے اس کنویں کے اندر بیٹھ کر 15 جلدوں میں المبسوط لکھ کے قوم کے سامنے پیش کر دی ہے. اب کیا خیال ہے ان کے پاس کو وسائل تھے؟ کیا چیز تھی؟ ایک جذبہ تھا کام کرنے کا, ایک شوق و ذوق تھا کام کرنے کا, جس کے نتیجے میں امام سرخسی علیہ الرحمہ نے اس کنویں کے اندر بیٹھ کر اتنی بڑی کتاب لکھا دی ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسائل نہ ہو تو کام نہیں ہوتا, نہیں, جذبہ ہو تو کام ہو جایا کرتا ہے. نمبر 2, لوگ باتیں کرتے ہیں. مجھے بتائیے کون سا بندہ جس پہ لوگ باتیں نہیں کرتے؟ بھائی سب سے بڑا عہدہ کس کا ہوگا؟ صدر یا وزیر اعظم کا ہوگا. ان پہ لوگ نہیں باتیں کرتے ہیں. باتیں کرنا کوئی بات نہیں ہے. ہاں 2 باتوں کا میں سبق دے کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, علماء سے ادب سے عرض کروں گا. سب سے پہلے نمبر پر ہر عالم اپنی مسجد میں ایک لائبریری بنائے. کیا بنائے؟ بولیے محبت کے ساتھ, کیا بنائے؟ لائبریری بنائے, مطالعہ کرے. جب علم ہوگا تو علم کے ساتھ آپ ہر مسئلے کے ساتھ, دلائل کے ساتھ گفتگو کر سکیں. آج کمزوری ہماری کیا ہے؟ ہمارے پاس علم نہیں, مطالعہ نہیں. کتنے علماء موجود ہیں مجھے بتائیں جن کے پاس لائبریری موجود ہوتی ہے؟ ائمہ مساجد صبح کی نماز سے لے کر زور تک فارغ بیٹھا ہے, کوئی کام نہیں ہے. اگر اس کے پاس لائبریری ہو وہ مطالعہ کرے. علم نور ہے, علم روشنی ہے. جب یہ کتاب پڑھے گا اس کے ذہن کے اندر وسعت آئے گی, اس کے ذہن کے اندر فراخی آئے گی, اس کی سوچ بلند ہوگی. جیسے اس کی سوچ بڑھتی جائے گی کائنات کے اندر روشنی بھی بڑھتی جائے گی. آج جتنا اندھیرا ہے یہ جہالت کی وجہ سے ہے, علم نہ ہونے کی وجہ سے. سب سے پہلے نمبر پر ہر عالم کو چاہیے وہ کیا کرے؟ لائبریری بنائے. جب تک لائبریری نہیں ہوگی اس وقت تک یاد رکھیں مطالعے کے اندر وسعت پیدا نہیں ہو سکتی. پھر جب لائبریری بنائیں تو مطالعے کے لیے بھی طلباء اور علماء سے کروں گا کتاب کا انتخاب بھی ذرا سوچ سمجھ کے کریں. آج ہمارے ہاں ایسی کتابیں رائج ہیں جن کے اندر بہت عجیب سی روایتیں لکھی ہوتی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جب کتاب کا انتخاب کریں آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اگر پڑھنا چاہتے ہو تو امام غزالی کو پڑھ کے دیکھیے, اگر پڑھنا چاہتے ہیں مولانا روم کو پڑھ کے دیکھیے, اگر پڑھنا چاہتے ہیں امام رازی کو پڑھ کے دیکھیے, اگر پڑھنا چاہتے ہیں علامہ آلوسی کو پڑھ کے دیکھیے, اگر پڑھنا چاہتے ہیں علامہ نبہانی کو پڑھ کے دیکھیے, اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کو پڑھیے, اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ سعدی کا بھی نام لے لیا کریں نا, کیسے عظیم لوگ تھے. آج ہم وہ کتابیں پڑھتے ہیں جن کے اندر آدھے سے زیادہ جھوٹی روایات ہوتی ہیں, من گھڑت روایات ہوتی ہیں. ابھی میں سن رہا تھا ایسی کتابوں کے حوالے دیے جا رہے تھے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے جی چاہتے کتابوں کو بھی آگ لگا دوں. جب ہم ایسی کتابیں پڑھیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئیے تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ایک بات عرض کروں گا اساتذہ سے, طلباء کو اقبالیات کی طرف بھی لے کے آئے. اقبال نے جو قوم کو فکر دی ہے, اقبال نے جو قوم کو سوچ دی ہے, اقبال نے جو قوم کا نظریہ بنایا ہے, علماء فرماتے ہیں ان سے ادب سے کروں گا 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ہیں, اور 14ویں صدی کے مجدد حضور تاجدار گولڑ سرکار پیر سید مہر علی شاہ صاحب ہے. میں اپنے لوگ سے کبھی کہا کرتا ہوں 14ویں صدی کا فکری مجدد میں علامہ اقبال کو بھی کہا کرتا ہوں. اقبال نے جو فکر عطا کی ہے, اقبال نے جو سوچ عطا کی ہے, آج ہم لیبرلزم سے,
گہریت سے متاثر ہو کر کہتے ہیں یہ بہت کچھ ہوگا. یہ سب سارے کا سارا ان کا چوپڑا ہوا ہے, اندر سے کھوکھلے ہیں. اقبال نے ساری کائنات کو دیکھا ہے, مشرق اور مغرب کو دیکھا ہے, دیکھ کے نتیجہ نکالا مجھے خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش و فرنگ, مجھے خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش و فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ اقبال کا آخری پیغام تھا. دعا کرے خلاق کائنات ہم سب کو حق سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ